واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور ذکر کرو تم اللہ تعالی کا گنتی کے دنوں میں۔ مراد ایام تشریق ہے، ایام منا ہے، 19 سے لے کے 13ویں کے عصر تک ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور ذکر کرو تم اللہ تعالی کا گنتی کے دنوں میں۔ مراد ایام تشریق ہے، ایام منا ہے، 19 سے لے کے 13ویں کے عصر تک ہے۔ پر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تیسرے دن رمی نہیں کی، اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور جو مؤخر ہوا یعنی تیسرے دن رمی کی آ گیا، پھر اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے۔ تعجل تأخر، یہ مقابلہ ہے آپس میں۔ فلا اسم علیہ، 2 جب دفعہ ہے نا، فلا اسم علیہ، اسی طرح بول بہتر 2 جگہ جی، تو اس کو کہیں گے جناس الاشتقاق کامل، لا اسم علیہ، لا اسم علیہ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو تم کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن پھر وہ حساب بھی لے گا اور تمہیں بدلہ بھی دے گا۔ جتنے اعمال ہیں رب کائنات، ان کے بعد تقوی کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اور یہاں بھی دیکھ لو، واتقوا اللہ لعلکم تتقون، لعلہم یتقون۔ جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جہاد کی پہلی ترغیب۔ بعض لوگوں میں سے وہ ہے کہ حیران کرتی ہے تجھے اس کی بات دنیا کی زندگی میں کہ میں بڑا مخلص ہوں، اور گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پہ جو اس کے دل میں ہے اخلاص، اور اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ، وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اس کا اگر عربی میں معنی کرو گے تو شدید الخصومت والعداوہ، اخنس بن شریک مراد ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ لوٹتا ہے آپ سے حج کرنے کے بعد، کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد برپا کرے۔ اس مقام پہ تفسیر جلالین نے لکھا ہے کہ اخنس بن شریک جب واپس آیا تو یہ راستے میں لوگوں کی کھیتیاں برباد کر رہا ہے اور جانوروں کو مار رہا ہے، اس لیے یہ ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پاک محبت نہیں رکھتے فساد کے ساتھ۔ اور جب اس کو کہا جاتا ہے ڈر تو اللہ سے، اب اس طبیعت کا جو بھی ہوگا وہ یہی مراد ہوگا۔ جیسے سالبہ کے مزاج کا جو ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے، پھر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ،
اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ جہاد کی دوسری ترغیب، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جس نے بیچ دیا ہے اپنی جان کو واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضامندگیوں کے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ پاک بڑی شفقت کرنے والے ہیں بندوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، یشری نفسہ، یہ مقام فنا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور ابتغاء مرضات اللہ مقام بقا ہے کہ اللہ کی رضا طلب کرنا، یہ مقام بقا ہے۔ اور رؤوف میں یہ بیان ہے کہ یہ مقام اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اللہ شفقت کر رہے ہیں اور بندوں پہ کر رہے ہیں جن میں مقام عبدیت ہے۔ پھر دوہرا دوں، یشری میں مقام فنا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیا، مٹا دے تو اپنی ہستی کو، تو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر میں گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ مقام فنا ہے، یشری نفسہ۔ اور پھر بقا کیا ہے؟ جب یہ کرے تو ابتغاء مرضات اللہ۔ پھر رؤوفن، یہ مقام اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اللہ شفقت کرنے والے ہیں، اور بالعباد میں مقام عبدیت ہے، عبادت کرنا ہے۔ جی تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، یشری بمعنی یبیع، یشری بمعنی یبیع۔ جی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جہاد کی تیسری ترغیب، اسلام کے تمام احکام پر عمل کرو، ان میں ایک جہاد بھی ہے۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے، شرائع دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمیعاً داخل ہو جاؤ۔ میری طرف دیکھو، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ یہودیت میں ہفتے والے دن کی تعظیم ضروری ہے، ادھر توہین ضروری نہیں ہے، تو میں تو تعظیم کروں گا۔ ادھر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، ادھر فرض نہیں ہے تو وہ بھی نہیں کھاؤں گا تاکہ عمل ہو جائے۔ فرما نہیں، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پچھلے اعمال یہودیت والے چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا ایمان والو داخل ہو تم اسلام میں پورے کے پورے۔ پھر مولانا دو لفظ ادھر دیکھو، ایک ہے داخل ہونا، ایک ہے دخیل ہونا۔ داخل ہونا، مدرسے میں طالب علم داخل ہو گیا، پڑھ رہا ہے بس، کارخانے میں ایک آدمی داخل ہو گیا بس کام کر رہا ہے۔ ایک ہے دخیل، مداخلت کرنی، مشورہ دینا، اور ہے طالب علم مدرسے میں مداخلت کرے، کارخانے میں نوکر مداخلت کرے، آدمی کا کام کرنے والا نوکر مداخلت کرے، وہ اور چیز ہے، وہ غلط ہے۔ یہ ہے داخل ہونا۔ تو اس لیے میری بات سمجھنا، اسلام میں داخل ہونا ہے، دخیل ہونا نہیں کہ جنازے کے بعد چلو دعا ہو جائے کوئی حرج نہیں، قبر پہ اذان ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ یار تیجا چوتھا دسواں اس میں کیا حرج ہے؟ نماز کے بعد اگر کلمہ اونچی آواز سے پڑھا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے فرمایا اسلام میں داخل ہونا ہے، جو کچھ ہے اس کے پیچھے چلنا ہے اور دخیل نہیں ہونا۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں۔ یہ جو بدعتی حضرات ہیں، بدعتی جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا ان کی جو عزت کرے تو اس نے اسلام کا ستون گرایا۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جی تو یہ دخیل ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بھی دخیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اسلام میں داخل ہو، دخیل ہونا نہیں ہے۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی، نہ تفرق کے ساتھ نہ تفریق کے ساتھ۔ تفرق خود جدا ہونا، تفریق دوسروں کو جدا کرنا۔ انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس کو اگر عربی میں معنی کرو گے تو بین العداوہ، مبین بین العداوہ، وہ منافق نہیں ہے، کھلا دشمن ہے، اس لیے اسے کھلا دشمن سمجھو۔ ربنا تقبل منا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس میں تفسیر جلالین والے نے کہا جیسے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، مکہ المکرمہ سے سارا مال وہاں چھوڑ آئے، لیکن سلیمان آپ کے یہ قرآن مجید پہ حضرت سہیل لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ آپ سے غلطی ہو گئی، لکھ لیں حضرت صہیب، سہیل نہیں صہیب۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پھسل گئے، یہ جہاد کی چوتھی ترغیب ہے، اس میں زجر ڈانٹ بھی ہے، تخویف بھی ہے۔ جہاد ترک کرو گے تو خدا تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ترکتم الجہاد، جب جہاد کو چھوڑو گے اللہ تم پہ دشمن مسلط کر دے گا۔ اس لیے جہاد بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جو اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد ہے، جہاد اکبر، وہ تو ہر وقت فرض عین ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے انسان اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آئے تمہارے پاس دلائل، فَاعْلَمُوا، بس یقین کر لو تم ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ میں اپنا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، آپ کو ترغیب دلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں۔ یہ جو میرا قرآن مجید ہے، یعنی جو حاشیہ اس پہ بین السطور ہے، ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہے، انعام الرحمان صاحب کا قرآن مجید، اسی طرح اور اساتذہ کے قرآن مجید ہیں، اور مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ نے بہت محنت کی ہے قرآن مجید میں میری چیزیں لکھنے کی، جزاک۔ تو اسی طرح اور اساتذہ نے، تو بھائی اس سے زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو بہت ساری تفصیلیں نہیں کھولنی پڑے گی۔ دیکھو اب میں بھی اکثر چیزیں کو بھول گئی یا کوئی یاد نہ رہی یا کوئی شک پڑ گیا تو سلیمان کا اکثر قرآن مجید دیکھتا ہوں، یا مولانا عبدالرحمان صاحب کا، مولانا انعام الرحمان صاحب کا قرآن مجید دیکھ لیتا ہوں، داؤد کا بعض اوقات قرآن مجید دیکھ لیتا ہوں۔ تو میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ اس سے جب بھی درس دو گے یا ترجمہ پڑھاؤ گے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور ثانیاً میری مشکات شریف کی جو کاپی ہے، رجسٹر ہے، یہ شاید نہ بھی ہو، کبھی کبھی جنہوں نے نہیں پڑھا تو رجسٹر کھول کے چیک کیا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کئی ساتھی دورہ حدیث والے جنہوں نے اور مدارس میں دورہ حدیث کیا کہتے ہیں ہمیں وہ بات سے مشکات شریف والی جو ہے بہت کام دیتی ہے، تو اس لیے زندگی میں مشکات شریف والی جو کاپی ہے اس پہ نظر رکھنا۔ اور تو اب جو ہے بخاری شریف ہے تو اس میں بے شک شوقیہ طور پہ کسی عالم کو دکھانا، اس میں جو میرا طریقہ ہے ہر باب کا باب کے ساتھ ربط، اور پھر حدیث کا ترجمۃ الباب عنوان کے ساتھ، پھر اس سے اگر کوئی مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، فقہی سارے تو نہیں، کچھ نہ کچھ بطور مثال میں لکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ مسئلہ ہے۔ تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اگلے سال آپ کے پاس بخاری شریف کی اپنی کاپی ہوگی، اور اسٹیٹ کرا لیں گے یا لکھ لیں گے، اللہ پاک استقامت دے۔ اسی طرح دعا کیا کرے، مسلم شریف کا مقدمہ بہت مشکل ہے، لیکن میں ترجمہ کرا کے پھر لکھاتا بھی ہوں، پھر اس کی لغت بھی بیان کرتا ہوں، وہ بھی تعریف کراتا ہوں۔ آقدہ متنبی کی کاپی جو ساتھی لکھ رہے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کا موقع ملے گا تو یہ میرا صدقہ جاریہ بھی آپ نے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ کرو گے اس طرح؟ یہ قرآن مجید جس طرح ساتھی بڑی محنت سے لکھ رہے ہو، کل اس سے فائدہ بھی اٹھانا،
شاید آپ کو قرطبی نہ کھولنی پڑے، روح المعانی نہ کھولنی پڑے، خازن نہ کھولنی پڑے، اور جو ہے نا تفسیر ماجدی نہ کھولنی پڑے، معارف القرآن اور جواہر القرآن نہ کھولنی پڑے، یعنی پوری تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا، نہیں وہ انتظار کر رہے، تخفیف اخروی، جی تخفیف اخروی ہے کہ آگے لفظ کیا ہے، تخفیف اخروی برائے تخفیف اخروی برائے اشرار یہود، جو یہود میں سے برے لوگ ہیں ان کی تخفیف ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا حکم آئے، فی ظلل سایوں میں، فی ظلل سایوں میں، من الغمام بادلوں سے، اور فرشتے جن کو حکم دیا گیا وہ آ جائے عذاب لے کے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پورا کیا جائے معاملہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، ان کا ہلاک کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ توجہ کرو، ایک شاگرد و نافرمانی کر رہا ہوں تو استاد کہتے ہیں اس کا دل کرتا ہے اس کو میں ماروں، اب اس کا تو دل نہیں کرتا مار کہ مجھے مارے، سمجھانا مقصد ہے کہ بچ جا ورنہ ماروں۔ آئی سمجھ؟ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ان کا ذہن یہ ہے اللہ کا عذاب آئے اور ہم تباہ ہو جائیں۔ اس مثال کے ساتھ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو۔ آپ کوئی کہے کہ فلاں نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے اور ابھی تک عذاب نہیں آ رہا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فلاں دین کی مخالفت کرتا ہے ابھی عذاب نہیں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ اللہ کی مرضی ہے کب عذاب دے اور کب سختی کرے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اسلام میں داخل ہو جو ہمیں حکم ہے شیطان کی تابعداری نہ کرو، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا تو وہ تو پھر آپس میں جماعتیں جماعتیں بن گئے۔ پوچھ میرے پیارے پیغمبر بنی اسرائیل سے، کتنی ہم نے ان کو دی واضح نشانیاں جس میں یہ دلالت تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جس نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو جیسے بنو اسرائیل نے تبدیل کیا بعد اس کے کہ اس کے پاس آیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ مولانا نو کھڑا کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاد کی پانچویں ترغیب، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، خوبصورت کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، ماضی مجہول ہے نا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ حضرت بلال، صہیب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غرباء تھے ان سے مذاق کرتے ہیں۔ والذین اتقوا، جو لوگ شرک اور کفر سے بچے، ان غریبوں، جی خیال کرنا ان امیروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی اعلیٰ علیین میں اور وہ اسفل السافلین میں ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے حذیفہ، وہ فرماتا ہے اللہ اپنوں کو کہتا ہے دال ساگ پہ گزارا کرو، اور دوسروں کے کتے بھی جہازوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ۔ اس لیے اگر مال و دولت حلال اللہ کثیر دے، جس طرح حضرت عثمان کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کا شکر ادا کرو، خرچ کرو، اور اگر غربت ہے، ایمان ہے، دین ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، علماء کرام کی پچھلی زندگی بعض اوقات پہلی سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ہمارا جو مشن ہے اس پہ بھروسہ رکھنا اور دین کی خدمت کرنا۔ اللہ پاک رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یرزقو، رزق دنیا مراد ہے، من یشاء، مومن ہو یا کافر ہو، بغیر حساب کے۔ اس کو معیار نہیں بنانا، فلاں کے پاس بڑی دولت ہے اللہ راضی ہے، فلاں کی بڑی اولاد ہے اللہ راضی ہے، فلاں کے پاس دولت نہیں تو اللہ ناراض ہے، فلاں کی اولاد نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے، اس کو معیار نہیں بنانا۔ تھے لوگ ایک جماعت، سب اسلام میں داخل تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی قوم تک، پھر اختلاف کیا،
پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو ڈرانے کے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو ساتھ حق کے، تاکہ وہ نبی فیصلہ کرے یا اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر وہ لوگ جو دیے گئے کتاب بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے. جی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، کے لفظ عبارت کے بھی إِلَّا الَّذِينَ، جن کو یہ دلائل ملے. اور انہوں نے کب اختلاف کیا؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے رہنمائی کی ایمان والوں کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا حق سے، اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کی چاہتا ہے ہدایت سیدھے راستے کی طرف. یشاء کا مفعول معذوف ہے ہدایت. اب پھر جہاد کا ذکر آ گیا. ام حسبتم، ام منقطع ہے، حمزہ انکار کے لیے. کیا تمہارا گمان ہے؟ یعنی یہ گمان نہ کرو یہ کہ تم بڑھ جاؤ گے جنت میں، داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ایسے چلے جاؤ گے. ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، نبی اور مومن. چھوا انہیں محتاجی نے، بیماری نے، جھنجھوڑے گئے. مولا حق نواز شہید، سب کہو رحمت اللہ تعالی. جس کا دل نہیں کرتا تو نہ کہے بھائی، باقی اونچی آواز سے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. شان صحابہ پہ بڑا کام کیا. جب وہ شہید ہوئی ہے تو سید عبد المجید ندیم شاہ رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے تعلیم القرآن میں تقریر کی تھی، اور یہ آیت جو اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ساتھ رو پڑے تھے کہ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، سخت شہید کیا گیا. اور گناہ کیا تھا ان کا؟ کہ صحابہ کے دشمن کافر ہیں، ان سے بھائی کام کرو. بھائی میں معتدل آدمی ہوں، اگر چل سکو تو ٹھیک، تو نہ تو اعتراض نہ کیا کرو. میں ایک فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں. میں تمام علماء دیوبند کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ہاں رد کرتا ہوں پکا اشاعت التوحید کو. میں صحیح صاحب کا نام آتا ہے، میں دل سے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں. آقذا اور علماء دلائل کی دنیا میں رد کرتے ہیں، ویسے ہر ایک کی قدر کرتے. وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے جو اس وقت کے رسول تھے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، کیا کہا؟ متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد. میں ایک آدمی کی بڑی عزت کرتا تھا، عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا. تو میں نے سنا کہ غامدی کے بارے میں اس کا نظریہ بہت ڈھیلا ہے. تو میں اس دن سے اپنے دل کو پھیر لیا کہ ایسا آدمی جو غامدی لانتی کی تائید یا اس کے بارے میں ڈھیلا پانے، ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں ہے. جو مرزائیوں کے بارے میں تھوڑی سی بھی لچک ہو کروڑ میں سے ایک، اس ملعون کے ساتھ بھی ہمارا کوئی دخل نہیں. آقذا روافظ ہیں، آقذا اور دین کے جو دشمن ہیں، ہمارا ان سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. علماء دیوبند چاہے جیسے بھی ہیں، جب نام آ جائے علماء دیوبند کا تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ میں احترام کرتا ہوں، لیکن ان میں غلط چیزوں کو دلائل سے رد کرتا ہوں. والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسول، اور وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. یہاں میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں. میں اور میرے استاد عملیات کے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد حفظہ اللہ ایک جگہ جلسے پہ گئے، تو ہمارے پہنچنے سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اتفاقاً متی نصر اللہ. ہم جب پہنچے تو ہمارے استاد چونکہ شغلی ہے، مذاقی بھی ہیں، تو کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. اے میں آ گیا ہوں. متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. اس سوال کے دو جواب ہیں، اس سوال کے دو جواب ہیں اور دونوں مطابقی ہیں.
پہلے یہ ہے کہ ارشاد فرما دو پیغمبر جو کچھ تم خرچ کرو نا مال سے وہ والدین کے لیے کرو، قریبی رشتہ دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافروں کے لیے کرو۔ یہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم، جو کچھ تم بھلائی سے کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم معانی میں حذیفہ تلقی مخاطب بما لا یرتکب، مخاطب کو وہ بات بتا دینی جس کی وہ انتظار نہ کر رہا ہو۔ الوانی نے مجھے کہا کہ استاد جی یہ کتاب آپ نے کیوں شروع کرائی؟ تو مجھے چاہیے تھا میں وہ وجہ بیان کروں، تو میں کہوں میں تو متول بھی پڑھاتا ہوں، صغرا کبرا بھی پڑھاتا ہوں۔ یہ ہے تلقی مخاطب بما لا، جس کی انتظار نہیں کر رہا تھا وہ بھی مل گئی۔ اب کچھ مثال سے بات سمجھ آئی؟ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں فوراً مثال بنا لیتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے استاد جی کے پاس ہم پڑھ رہے تھے، میں شرجامی پڑھتا تھا اور یہ قافیے پڑھتے تھے، حذیفہ کے والد صاحب استاد مجھے ساتھ بلا لیتے تھے۔ استادوں نے فرمایا کہ یہاں مثال دے، تو میں نے مثال فوراً دے دی۔ تو استادوں کے یہ لفظ تھے کہ اس نے کتابی مثال نہیں دی، ابھی اپنی طرف سے بنا کے دی ہے۔ استاد بڑے خوش ہوئے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ الوانی کو بات پوچھے، میں اس سے بھی زیادہ بتا دوں تو یہ تلقی مخاطب بما لا یرتکب ہوگا۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کیا خرچ کریں، پہلے یہ کس پہ خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ ہمارے قاسم اور ابرار کی طرح کوئی ٹھرکی طالب علم تھے، وہ کہیں مدرس لگ گئے، امام لگ گئے، شادی ہو گئی تو روزانہ چھٹی۔ ایک دن بابا کہہ رہے استاد جی واپس کدو آؤ گے؟ تو قاسم نے کیا بزرگو اے نہ پوچھو کدو واپس آؤ گے، بلکہ اے پوچھو پھر کدو جاواں گے۔ اس کے سائی تسی ہون جڑا نا بس گھرے جو بھی رہ گئے۔ اس واسطے فرما تم یہ سوال کرتے ہو کیا خرچ کریں، پہلے یہ پوچھو کس پہ خرچ کرنا ہے، پھر بتاتے ہیں کیا خرچ کریں۔ اس لیے سوال کے دو جواب ہیں۔ فرض کیا گیا تم پہ قتال، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ، یہ مبالغے کے طور پہ کہہ دیا، قرہن جیسے زید عادل، تب ہم ناپسندیدہ ہے، اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ بعض اوقات ایک تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے ہدایت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس میں حکمت عملی ہوتی ہے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جہاد ظاہری طور پہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، پسندیدہ ہے، اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ قریب ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو گے کہ ہم جہاد میں نہیں جاتے، حالانکہ وہ برا ہوگا تمہارے لیے وہ کام جس کو تم پسند کرو گے۔ اللہ جانتا ہے ما ینفعکم وما یضرکم وما هو خیر لکم وما هو شر لکم، یہ چاروں چیزیں لکھ لینا۔ علم معانی میں یہ مقابلہ ہے، کرہ لکم جی خیر لکم، خیر لکم شر لکم، یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے لیے چیز بری ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ یسألونک، مضمون جہاد کا تیسری بار پھر ذکر آ رہا ہے، وہ ترغیب ہے چوتھی وغیرہ، یہ تیسری بار ذکر آ رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے عزت والے مہینوں کے بارے میں، بدل ہے قتال ان کی، ان میں لڑائی کرنی کیسے ہے؟ بیٹھ جو بھائی، کہہ دو لڑائی کرنی ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قتال النکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے کیونکہ فی ایک کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی، جس طرح کہ ہدایت الناب کافی شرجامی وغیرہ میں قانون ہے کہ مبتدا نکرہ نہیں ہوتی الا اذا تخصصت، مگر جب کوئی تخصیص آ جائے۔ اور روکنا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے کا انکار کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا، مسجد الحرام کے آل کو مسجد الحرام سے نکالنا مسلمانوں کو، یہ جتنے گناہ ہیں اکبر عند اللہ، زیادہ بڑے ہیں لڑائی کرنے سے اللہ کے ہاں۔
ان گناہوں کا خیال کرو اور تم کہتے ہو لڑائی لڑائی جب کرو گے عزت والے مہینوں میں تم سے بھی ہوگی، اور فتنہ شرک کا زیادہ بڑا ہے لڑائی سے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے دہشت گرد، فتنہ برپا کرنے والے۔ اللہ کی توحید بیان کرنا یہ فتنہ نہیں، یہ صلح ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھے۔ اور جو بھی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین پہ پھر مرا حالانکہ کافر ہے، یعنی توبہ نہ کی، تو معلوم ہوا مرتد کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ سچے دل سے کر لے۔ بس یہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عبدالسبحان، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، جہاد کیا کفار سے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ عزت والے مہینے میں لڑائی کرنی، یہ دو جہتیں ہیں، ادھر عزت والے مہینے ہیں، ادھر فتنے کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ جتنے سوال ہیں ان کو کہا جائے گا ذو جہتین، ذات جہتین۔ پہلا ذو جہتین مسئلہ، پہلا جی سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ان میں منافع بھی ہے، مزہ بھی ہے، گناہ کہہ دو ان میں گناہ بہت بڑا ہے، اور لوگوں کے لیے نفع ضرور ہے شراب میں اور جوئے میں، لیکن گناہ بڑا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی کہے استاد جی ٹچ موبائل کی کوئی حرج تو کوئی نہیں، بہت بڑی حرج ہے۔ میں اس پہ قیاس کر کے کہتا ہوں یہ جو ٹچ موبائل ہے اس میں میرے نزدیک کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، منافع تھوڑے ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ ورنہ میں بھی 3 لاکھ کا موبائل لے سکتا ہوں، میں بھی 4 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 50,000 کا لے سکتا ہوں، لیکن کوئی راضی ہو ناراض ہو، خیال کرنا اس موبائل اتنا مہنگا لینا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس پہ قیاس کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، کئی لڑکے ایسے ہیں کہ ویسے کچھ نہیں، پیسے کوئی نہیں، تو چھٹیوں میں 16,000 20,000 کا موبائل لے لیتے، پھر جب دیکھتے ہیں کہ ضلع الرحمان صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ ٹچ موبائل کوئی نہ آئے، تو پھر فلاں جگہ نہ پڑھنے، ادھر پڑھائی اچھی ہے، فلاں جگہ نہ پڑھنے پڑے، پھر باپ کے دفع ہو جاتے، پڑھ رہا ہوتی پڑھ، تو موبائل اتنے گھر رکھ جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ یہ دوسرا مسئلہ ذو جہتین ہے، وہ پیچھے بھی تھا، کیا خرچ کریں۔ کہہ دو العاف، جو بچا ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، جب میرے آقا نے فرمایا لے آؤ، سب کچھ لے آئے۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے چھوڑ۔ یاد رکھنا جہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں وہاں امامت کون کرائے؟ بعض کہتے ہیں اقرا جو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، اقرا نہ کرائے، عالم کرائے جسے سنت کا زیادہ پتہ ہے۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو نماز، حالانکہ بہت بڑے قاری ابی ابن کعب بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی ہدایت میں ہے کہ اس وقت کا جو عالم ہوتا تھا وہ اقرا بھی ہوتا تھا۔ آج زیادہ پڑھے ہوئے انہیں تجوید کا پتہ نہیں، تو بھائی تجوید پڑھو، فائدہ اٹھاؤ، اب کر لو گے پھر نہیں، مجہول نہ پڑھو، لحن جلی نہ ہو وغیرہ۔ ہمارا تو اب ٹائم گزر گیا، ہم تجوید نہیں پڑھ سکتے، پڑھو، فائدہ اٹھاؤ۔ العفظ پہ بات ہو رہی تھی، جو بچا ہوا ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوال کرتے ہیں، تیسرا مسئلہ یتیموں کے بارے میں، اس میں بھی
ملانا ہے یا جدا کرنا ہے، کہہ دو اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، جو اصلاح ہو ساتھ ملا کے رکھنا بھتیجوں کو، بھانجوں کو یا کوئی یتیم، وہ بہتر ہے یا جدا کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر تم انہیں ملا لو خرچے میں، اکٹھا خرچہ کر لو، احتیاط کرو، تمہارے بھائی ہیں، اس بھائی سے مراد ہے یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں، چاہے وہ بھتیجے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، تباہ کا آیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد برپا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ یتیم کا مال کتنا خطرناک ہے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کا مال و دولت زیادہ ہے، میں مزدوری پہ جاؤں تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، وہ اپنا معروف خرچ لے لے لیکن یتیم کا خیال کرے، اس کی تربیت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اس کا مال ہے، اپنا کاروبار ہے، اس میں لگانا اس کے لیے بہتر ہے تو وہ لگا لے کر اسے بدلہ دے گا۔ مولانا عبداللہ نو جگا دو کہ جگنا آ گیا، جنا روڈ جڑے نا وہ آ گیا تم جاگن کار ٹکیاں بڑیاں بھی ہو سن اس کی قیمیں نہیں ہوں کھا لے سن۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد برپا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یہ جو ہے نا تباک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیم کا مال اس کو ساتھ ملانا نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز، ہاں ملانا اور ہے، کھانا اور ہے، ہڑپ نہیں کرنا، وہ کاروبار میں لگا دینا تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ چوتھا مسئلہ ذو جہتین، آیا مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے چاہے ان میں حسن و جمال ہے یا شرک کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ پہلے اشاعت التوحید کی ہو جائے، مومنہ ہو جائے۔ ویسے عقیدہ بڑا مضبوط ہے تو گھر دے اندر بھتیجی بھانجی بہن دا رشتہ بریلوی چورا کوئی اور نہیں، مجبوریاں یہ سوسائٹی چلانے۔ قرآن دیکھو، اپنی برادری کی ایک مشرکہ ہو، حسین و جمیل ہو، اس کے مقابلے میں دوسری برادری کی موحدہ ہو، اس کو ترجیح دے۔ اپنی برادری میں ایک لڑکا ہے، وہاں تم رشتہ بہن بھتیجی بیٹی کا کرنا چاہتے ہو، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، انہیں نہ دو، ایک عام آدمی کو دے دو جو موحد ہے۔ یہ قرآن کا حکم۔ سٹیجوں پہ آؤ ایسے زور مار کے کہنا یہ آسان بات ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے۔ کہ بابا گئے استاد جی وہ مشرکت ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت استاد جی، میں تو اس سے نہ کرنے کی شاید، اگر مقابلے میں کوئی لونڈی ہے نا تو اس سے کر لے خبیثہ۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے۔ میرے استاد جی کا معنی وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن و جمال تمہیں حیران کر۔ پشاور میں ایک مولوی صاحب نے شادی کی، وہ میری طرح خوبصورت نہیں تھے، یعنی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، تو بیوی بہت خوبصورت تھی، تو وہ بیوی کے پاس جب گئے ملنے کے لیے، ملاقات پہلی ملاقات ہے، جب گئے تو یا وہ آئی ملنے کے لیے حضرت کو، تو حضرت چائے پی رہے تھے، اس کا حسن و جمال دیکھ کے پیالی گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ یہ بھی نہ ہو آدمی مساوات رکھے، بیوی اور حور اور خاوند و کالا کا لوٹا تو کر چکر ہی بنا رہے، وہ اس طرح جس طرح کی ٹیڑھی ہے پتلی، اور یہ جو ہے اس طرح ڈرپ سہارا چلا بھی نہ جائے، کوئی آئے تو پریشان ہو جائے، اور 1 to 5 پہ بیٹھے تو اس کے ٹائر نیچے لگ جائے۔ اس لیے کچھ اپنی طرف سے دیکھ کے رشتے کرو۔ بیوی جو ہے ماشاءاللہ بخاری پڑھاتی اور خاوند نورانی قاعدہ بھی نہ پڑھا، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، اس لیے خیال کرنا ہے عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی۔ وَلَاتُن، قاضی شمس الدین علیہ فرماتے تھے مشرکین کو لڑکیاں دو نہیں لیکن کر لو، اس میں یہ ہوگا انشاءاللہ تم مواحد بنا لو۔ اور نہ نکاح کرو، نہ نکاح کر کے دو مشرکوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مگرچہ اس مشرک کا حسن و جمال تمہیں حیران کر دے،
اس خبیث کو رشتہ نہ دینا، کسی مباحث طالب علم کو دے دینا، مولوی کو دے دینا۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سارے لوگ جو پچھلے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، انویٹیشن بھیجتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنہ، یدعو فعل مضارع ہے، اس میں استمرار ہے علم معانی۔ اللہ ہمیشہ جنت کی دعوت دیتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے والمغفرہ، اور بخشش ہوگی تو جنت میں جاؤ۔ شہزادہ کہتے ہیں استاد یہاں کوئی علم ناب کا قانون بیان کرو۔ یہ جتنی مدرسے میں کافی ہے، شرجامی پڑھائی جا رہی ہے، نامیر ہے، ادھر تو ناب ہے، قدوری ہے، کنز ہے، اور جناب حسامی ہے، نور الانوار ہے، توضیح تنویر، یہ سب فقیر کا صدقہ جاریہ ہے۔ ان اساتذہ کو پہلے میں نے پڑھایا، آج الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔ تو شہزادہ کہتے ہیں استاد جی کوئی علم نام کی بات کرو، تو میں کہوں گا واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے۔ جا زید و عمر و خالد، ضروری نہیں کہ زید پہلے آئے، بس آئے ہیں، واو مطلق جمع کے لیے ہے۔ تو یہاں دیکھو واللہ یدعو الی الجنت، واو آئی، لیکن اس سے پہلے بخشش ضروری ہے، اللہ معاف کرتا ہے پھر جنت میں بھیجتا ہے۔ والمغفرۃ باذنی ویبین آیاتہ، بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت۔ کتنا پڑھے جی آج؟ کدوں پارا پورا ہو جائے گا؟ جمعرات تو ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے بھائی قاری سیف اللہ صاحب، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ قاضی عطاء اللہ صاحب، حافظ محمد اسرت صاحب، استاد عبد الرحمان صاحب، اور جتنے اکابرین فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ جتنے علماء دیوبند فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ میرے مدرسے کے جتنے نمازی مائیں بہنیں اور جتنے انجمن کے بزرگ دوست، حضرت چودھری صاحب وغیرہ، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان کے ماں، والد، بہن، بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں، برادری میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔